वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। जी प्रोफेसर वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक वजह यह भी बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साबका उम्मतों की उम्रों का जब जिक्र किया गया कि पिछली जो उम्मतें थीं उनके लोगों की एजेस ज़्यादा थीं, उनकी उम्रें ज़्यादा थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें कम होंगी। एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि कम अज़ कम मिशकात शरीफ की हदीस है, उसमें उसका मफ़हूम ये है कि मेरी उम्मत की उम्रें तकरीबन 60 प्लस तक होंगी। तो ये अमूमन देखा जाता है कि अक्सर लोग जिनकी अमवात होती हैं तो उनकी एज जो होती है वो 60 या 60 प्लस होती है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से आपने ये सोचा कि परेशान हुए कि भाई मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो कम होंगी और मुझसे जो हमसे जो पहले उम्मतें थीं उनकी उम्रें ज़्यादा थीं, तो उस लिहाज से मेरी उम्मत का अमल थोड़ा होगा, वो नेक अमाल थोड़े कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये रात अता फरमाई। एक और भी इसकी वजह बयान की जाती है क्योंकि यह रात बड़ी अहमियत की हामिल है, तो इस लिहाज से कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया बनी इसराइल के उस एक शख्स का कि जो 1000 माह तक जिहाद करता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आप परेशान हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रात अता फरमाई। लेकिन इसकी जिस तरह के आपने बयान किया, पूछ रहे थे, तो ये एक मेन वजह इसकी ये भी है कि ये जो रातें होती हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे थे और जितने भी साबका अंबिया कराम थे उनका ज़िक्र हो रहा था, हज़रत अयूब का, हज़रत हुज़कैल का, हज़रत यूशा का, हज़रत ज़करिया का, कि उन्होंने 80-80 बरस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की है और उनकी इबादत में किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं आई, नाफरमानी उन्होंने नहीं की। तो जब ये सहाबा कराम ने सुना तो ये परेशान हुए। हज़रत जिब्राईल आए और उन्होंने आकर कहा कि ए मोहम्मद, अपने ग़ुलामों को ये आप ख़बर दे दें कि वो जो अंबिया कराम थे वो 80-80 बरस इबादत करते थे, लेकिन आपकी ये ग़ुलाम, आपकी ये उम्मत एक रात में इबादत करेंगे लेकिन उनको सवाब 83 बरस 4 माह का मिल जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये बड़ी अहमियत की हामिल। और फिर ये एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अगर तफसील की तरफ लेकर जाऊँ तो मैं शार्ट के तौर पे सिर्फ एक दो बातें ये करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया का ख़ासा है। ये जो लैलतुल क़द्र की रातें हमें मिली हैं, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता हुई हैं, ये जो नेमत मिली, तो ये सिर्फ मेरी वजह से मेरी उम्मत को मिली है, मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। और इसमें एक बात ये भी है कि जितनी भी साबका उम्मतें थीं उनमें आबिद उस शख्स को कहा जाता था जो इबादत करता था, जो इबादत गुजार होता था, वो वही होता था कि जो 1000 माह तक अल्लाह की इबादत करता था। अल्लाह अकबर। जो 1000 माह तक अल्लाह की इबादत करता था उसको आबिद का टाइटल देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये शर्फ और एजाज़ अता फरमाया है कि एक रात अता फरमा कर उसका सवाब 83 बरस 4 माह कर दिया गया। तो इस लिहाज से भी ये रातें जो हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तो साहब हमें ये बताइएगा कि आज से 1400 साल अगर पहले हम चले जाएं तो असहाब रसूल की बात की जाए तो वो इस रात का एहतमाम किस तरह से करते थे? जी, अगर आज से 1400 साल पहले को देखा जाए तो जो असहाब रसूल थे उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो इस रात को बहुत ज़्यादा खुशू और खुजू के साथ इबादत करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को और आपके हर तरीक़ा को अपनाते थे। क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्योंकि हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना है, वो आपका जो तरीक़ाकार है वो बेहतरीन नमूना है, अमली नमूना है। तो सहाबा कराम उसको अपनाते थे कि वो पूरे माह रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन तरीके से एहतराम करते थे। बल्कि ये है कि वो रमज़ानुल मुबारक से पहले, रमज़ानुल मुबारक क्या रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा हो या शब कदर की रातें हों, इससे पहले वो शाबानुल मुअज़्ज़म में ही इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते थे। रोज़े रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते थे। फिर रमज़ानुल मुबारक आ जाता था, रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा एहतमाम करते थे। फिर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो था वो इसमें एतकाफ़ में गुजारते थे। और फिर उनसे तो ये भी देखा जाता है कि वो तो एक एक रात में क्या बल्कि एक एक रकत में वो कुरान मजीद मुकम्मल कर देते थे। एक रकत में वो कुरान मजीद ख़त्म कर देते थे। तो वो कुरान पाक ज़्यादा पढ़ते थे, इबादत ज़्यादा करते थे, नवाफिल ज़्यादा अदा करते थे, इस्तग़फ़ार ज़्यादा करते थे। तो इस लिहाज से वो अपनी इस इबादत का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करते थे।
صحیح ہو گیا. اچھا غفور صاحب مجھے بتائیں کہ اب ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں, آپ نے ہر طریقے سے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا, پر مجھے نشانیوں کے حوالے سے بھی بتائے گا. بہت سارے لوگ نشانیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں, وہ ان میں سے سب سے جو مین نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رات میں, یہ رات بہت معتدل ہوتی ہے کہ یہ رات نہ زیادہ سرد ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں پرکیف فضا ہوتی ہے اور پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بالکل فریش رات ہوتی ہے. اور تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں شیطان کو کسی بھی حرکت کرنے کی مہلت نہیں ملتی. شیطان کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں نورانیت اتنی ہوتی ہے کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کا دل اور اس کا دماغ اور یہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ عبادت کرے. یہ ایک قدرتی اس کے دل کے اندر اور اس کی جو ہے دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا ذوق اور شوق رکھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اور اس کے اوپر روحانیت, اس کی چاہے وہ روحانیت کے لحاظ سے ہو, جسمانی لحاظ سے ہو, اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت میں جو ہے وہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے, نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب, ہماری ڈسکشن میں آپ نے یہ بھی بتایا اور یہ سب کو معلوم بھی ہے کہ فرشتوں کا بڑا نزول ہوتا ہے, اور آپ نے تو کہا کہ اتنا نزول ہوتا ہے کہ جس طرح کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اس نزول کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور وہ یہاں پہ آ کے کیا کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ اس قرآن مجید کی یہ جو سورۃ القدر ہے اس کے اندر فرشتوں کے نزول کا ذکر موجود ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور یہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل ہیں. حضرت جبرائیل فرشتوں کو لے کر زمین پر آ جاتے ہیں. تو وہ پیچھے میں نے بیان کیا کہ شب قدر کو اس لیے کہتے ہیں شب قدر کیونکہ اس رات میں فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد زمین پر اکٹھی ہو جاتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اس لحاظ سے فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے زمین پر آ کر انسان کے لیے, جو بندہ عبادت کر رہا ہو, چاہے وہ کھڑے ہو کر کر رہا ہے چاہے وہ بیٹھ کر کر رہا ہے, تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر فرشتے اس کو سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہیں. فرشتے اس زمین پر آ کر اللہ رب العالمین کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں, اس کی برکت کو تقسیم کرتے ہیں. پوری روئے زمین کے اوپر رب العالمین کی نورانیت کو پھیلاتے ہیں. اور فرشتے اس رات کو طلوع فجر تک جو ہے وہ نورانیت والا بنا کے رکھتے ہیں. اور کیونکہ اس رات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فرشتوں کو اس رات میں قلمدان سونپ دیا جاتا ہے, فیصلوں کا, تقدیروں کا قلمدان سونپ دیا جاتا ہے. تو اس رات میں جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو اس زمین پر آ کر فرشتوں کا زمین پر آنا وہ انسانوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے, باعث رحمت ہوتا ہے. اور جو عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فرشتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں, اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جتنی بھی تاخیرات ہیں ان میں کرنی چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ زیادہ تر جو اہتمام ہے وہ 27ویں شب کو کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں شب کے حوالے سے بھی بیان فرمایا, کیونکہ ایک شخص تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 23ویں شب کو میری مسجد میں آ کر عبادت کیا کرو. لیکن جو 27ویں شب ہے اس میں ویسے تو اس کے 50 اقوال ایسے ہیں کہ جس میں 27ویں شب کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. 27ویں شب کے حوالے سے دو جو قول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلا قول تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. دوسرا قول یہ ہے کہ جمہور علماء اسلام کے نزدیک 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر کی رات ہوتی ہے. شب قدر 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے. اور جمہور علماء اسلام یہ ہیں کہ جمہور وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک بات کے اوپر اگر 2 یا 2 سے زیادہ یا کثیر تعداد میں علماء کرام متفق ہو جائیں تو اس بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور اس میں جلیل القدر صحابہ کرام یعنی کہ جو قاری قرآن تھے, مفسر قرآن تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود, ان سے روایات ملتی ہیں کہ اس رات میں شب قدر ہوتی ہے, یعنی کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہوتی ہے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہیں.
اس رات میں قرآن کا نزول بھی ہوا اس لحاظ سے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ خلیفہ دوم امیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس 27ویں شب کب ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ طاق کا جو عدد ہے اس میں جو 7 کا عدد ہے، طاق کے اعداد میں سے جو 7 کا عدد ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ اور انہوں نے بہت زبردست مثال بیان فرمائی کہ 7 آسمان ہوتے ہیں، 7 زمینیں ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی 7 ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی 7 جو ہے اس کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے. طاق اعداد میں جس طرح جفت اعداد ہوتے ہیں، طاق اعداد ہوتی ہیں، تو طاق کے اعداد میں 7 کا لفظ بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے. اس لحاظ سے شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے. اور یہ جو بہت زیادہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ڈفرنٹ طاق راتوں میں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو آپ تلاش کریں، سو اس میں پھر تلاش بھی کرنا چاہیے یا پھر 27 کو ہی سارا اہتمام کرنا چاہیے؟ بالکل، بہت کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس 27 کو ہو گیا. جی بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی نا کہ 21ویں شب کو جو ہے وہ شب قدر ہوگی، تو پھر لوگ 21ویں شب کو عبادت کرتے، باقی راتوں کو چھوڑ دیتے. اس لحاظ سے اس کو آخری راتوں میں مخفی رکھا گیا ہے. 21ویں شب کو بھی آپ رات کو عبادت کر سکتے ہیں، 23ویں کو بھی جاگ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بے شک پوری رات عبادت کرتے رہیں، لیکن 21ویں شب کو بھی عبادت کرنی چاہیے، 23ویں شب کو بھی عبادت کرنی چاہیے. جو طاق راتیں ہیں ان میں عبادت کرنی چاہیے. تو اس لحاظ کیونکہ اس کو آخری راتوں میں اس لیے بہت سارے مفتی کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں صرف طاق راتوں میں نہیں، جفت راتوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے. ویسے تو جفت راتوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، ویسے تو پورا رمضان المبارک عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جو اعتکاف کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ حاصل ہو جائے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اس کا علم نہیں تھا کہ بھئی یہ لیلۃ القدر جو ہے پورے رمضان المبارک میں کس رات کو آئے گی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں ہے، تو پھر آپ آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. ٹھیک ہو گیا پروفیسر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروفیسر عدنان غفور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سے کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.